ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ جو اس وقت اڑان پاکستان پروگرام لانچ ہوا ہے, 5 سال کے ٹارگیٹ $60 ارب ہمیں 5 سال میں اپنی ایکسپورٹ کو لے کر جانا ہے. اگر ہم یہ ٹیکسٹائل کے میکسیمم پوٹینشیل کو نہیں استعمال کریں گے یا دیگر سیکٹرز کے میکسیمم پوٹینشیل کو نہیں یوٹیلائز کریں گے تو یہاں تک کیسے پہنچیں گے؟ اس کی بہتر اسٹریٹجی کیا ہو سکتی ہے؟ اور اس پروگرام میں تو سارے اسٹیک ہولڈرز اعتماد میں تھے, سب سے بات چیت کر کے سب کو اعتماد میں لے کے اناؤنسمنٹ ہوئی ہے. نہیں, جہاں اناؤنسمنٹ بھی تھی وہاں میں بیٹھا تھا اور مجھے نہیں پتا کہ لوگوں کو اعتماد میں لیا گیا, پوچھتے تھے. لیکن ابھی جو لیکن ایک بات بالکل ڈیفینیٹ ہے, میں حسین اقبال صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں, بڑی اچھی پالیسی بنائی. آن پیپر اٹ از اے ویری گڈ پالیسی, لیکن وہ پیپر جو ہے نا, یہ پالیسی جو ہے نا وہ امپیڈمنٹ کا شکار ہے. پالیسی جو ہے نا وہ آپ کے جو بیچ میں جو رکاوٹیں ہیں ان کا شکار ہے. اگر پالیسی یہ کہتی ہے کہ ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے اور کسی صورت میں بھی بڑھنا ہے اور اس طرح اس کو لینا ہے, تو پالیسی یہ بھی کہتی ہے کہ آپ کو جو ہے نا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اور کاسٹ آف مینوفیکچرنگ کو دیکھنا پڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ کاسٹ آف ڈوئنگ دیکھے بغیر ہم جو ہے نا ہم آگے بڑھ جائیں گے. یہ 4 ایز ہیں, آپ کی ایفیشنسی ہے, ایکسپورٹس ہیں, اسی طرح کی بہت سی چیز. اس کے آگے میں یہ کہتا ہوں کہ 4 جو یہ 5 پیز ہیں, 5 ای ہیں, اس کو 5 پی کے لیے چلنا چاہیے. کون سے 5 پیز ہیں؟ ایک, ہم کو پروگریسو کنٹری ہونا چاہیے. پروگریسو, پریگمیٹک, پروڈکٹیو اینڈ پراسپیرس, یہ ہم سب دیکھنا چاہتے ہیں. اور پراسپیرٹی کیسے آئے گی؟ میں ہر ایک ای کو ایک پی کے ساتھ لنک کرتا ہوں اور اس کے ساتھ پاکستان کا ورڈ ڈالتے ہیں, پی 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 اینڈ پاکستان. یہ جو چیزیں ہیں, اگر ای کے ساتھ آپ پی کو جوڑیں گے نہیں تو یہ کام نہیں ہوگا. آپ کو اس کو جو ہے نا اب اس پراسپیرٹی کے لیے کیا کرنا ہے, پریگمیٹزم کے لیے کیا کرنا ہے, آپ کی پالیسیز کو ٹھیک کیسے کرنا ہے, یہ ساری جو چیزیں ہیں نا, پازیٹیو پالیسیز کیسے لے کے آنی ہے اور اس پالیسی کو سپورٹ کیسے ہو سکتا ہے. دیکھیں, ایک پالیسی آپ نے بنائی بہت اچھی ہے. میں آج پالیسی بنا دوں کہ جی میں 100 جہاز چلاؤں گا کراچی سے, میرے پاس ہیں 2 جہاز, تو میں 100 تو نہیں چلا سکتا. لیکن پالیسی میں نے لکھ دیا کہ 100 جہاز چلنے چاہیے. بالکل چلنے چاہیے, لیکن اس کے لیے تو بھائی آپ کو پورا ایک سرکل چاہیے, پورا ایک سسٹم چاہیے. اور یہ 5 سالہ جو پالیسی ہے, اس میں جو 60 بلین کہہ رہے ہیں, میں کہتا ہوں یہ 60 نہیں 80 بلین ہو سکتا ہے. اگر ہم دیکھیں پاکستان کے جو انٹرپرینورز ہیں, پاکستان کے جو انڈسٹریلسٹ ہیں, وہ دنیا کے اندر کسی سے کم نہیں ہے, بلکہ اس سے بہتر ہے. اب اسی لیے تھے کہ جب میں نے ٹی ڈیپ کو چارج لیا تو میں نے دیکھا کہ میں نے کچھ نہ کچھ پرفارم کرنا ہے. تو میں ساری جب اسٹڈی کی تو مجھے لگا کہ وہ انڈسٹری جو کہ یوٹیلیٹی کے اوپر دار و مدار ہے, جس کا گیس اور الیکٹرک جس کو چاہیے, جس کو پانی چاہیے, وہ اس وقت جو ہے نا ملک کے اندر میں اس کے اندر بہت زیادہ پینیٹریٹ نہیں کر پاؤں گا. تو میں نے اس کو یہ کیا کہ میں نے اپنی لائنز کو چینج کیا, میں ایگریکلچر کی طرف گیا. ایگریکلچر کے اندر میں نے ساری ایف ٹی ایز کو اسٹڈی کیا. چائنا کے ساتھ ایف ٹی اے کے اندر بہت ساری آئٹمیں تھیں, ویٹنام میں تھیں, آپ کی کمبوڈیا میں تھیں. ان ساری چیزوں کو جب ہم نے اس کو دیکھا کہ بھئی چائنا کے ساتھ ہم نے جو اس کو کیا, اب وہ فری ٹریڈ ایگریمنٹ کو ہم نے فائدہ اٹھانے کے لیے ایک بہت چھوٹی سی آئٹم ہے سیسمے سیڈ, تل. وہ اس زمانے میں 40-50 ملین ہوتا تھا, 1 سال پہلے کی بات ہے, کوئی لمبی چوڑی نہیں ہے. تو میں نے اس کے اندر انٹرونشن کی کہ بھائی کس طرح سے ہو سکتا ہے. خریف کی فصل ہے, 2 فصلوں کے درمیان ہوتی ہے, کوئی اس میں کوئی بڑا پانی کا وہ پرابلم نہیں ہوتا, کوئی اتنی اس کے اندر وہ نہیں ہے. وہ اگر ہم اس کو ہم اگا لیں, اس کو کر لیں تو اٹس اے بگ اماؤنٹ. اور اس میں ہے فری ٹریڈ میں ہے. تو ہم نے اس کے اوپر محنت کی, ورک شاپس کی, پنجاب میں کی, سندھ میں 1 کی, 8-10 پنجاب میں بھی کی. وہ جو ورک شاپس ہیں اس سے ہم کو اتنا فائدہ ہوا. آپ سیسمے سیڈ جو ہے نا $40 ملین $30 ملین کا جاتا تھا. جب میں گیا ہوں وہاں سے تو $480 ملین ہو گیا تھا. 1 سال 1.5 سال کے عرصے میں اس کو ہم یعنی 10 گنا بڑھا دیا. تو بڑھ سکتا ہے. ایگریکلچر کے اندر بہت پوٹینشیل ہے. آج فوڈ سیکیورٹی از دی کوشچن. سارے ممالک جو ہے نا فوڈ سیکیورٹی پہ کام کر رہے ہیں, اور ہمارے پاس اللہ نے بڑی زمین دی ہوئی ہے اور بڑی زرخیز زمین ہے. اور ایس آئی ایف سی جو ہے اس نے چولستان کے اندر اور کافی زمینیں نکالی ہیں. اس کے اوپر وہ نو ہاؤ بھی دے رہے ہیں, اس کے اندر اونرشپ بھی دے رہے ہیں, ان کو سپورٹ بھی دے رہے ہیں. یہ ساری چیزیں جب وہ کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایگریکلچر پہ جانا چاہیے. آج ہم میز کو دیکھیں, میز وی آر نمبر 1 سپلائر ٹو ویٹنام آف میز. تو اگر یہ چاول دیکھیں, 4 بلین کا رائس ایکسپورٹ ہو گیا. تو اگر صرف آپ کا 3.2 بلین ڈالر کا اضافہ ہوا ایگریکلچر کے ایکسپورٹ میں, تو ایسا ضروری نہیں ہے کہ ہم ٹیکسٹائل کو ہی لے کے بیٹھے. آئی ٹی دیکھیں, آئی ٹی کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی پریگمیٹک پالیسیز چاہیے ٹیکسیشن کے حوالے سے. آج جو ہمارا جو $3.5 بلین کی $4 بلین کا لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ آج اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں 10 بلین سے زیادہ کا ایکسپورٹ ہوتا ہے پاکستان سے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ جو ریمیٹنسز ہیں
جو پروسیڈز ہیں اس ایکسپورٹ کی وہ پاکستان میں نہیں آتی, وہ باہر لوگ رکھ لیتے ہیں اور باہر سے وہاں سے اس کو وہیں سے کام کرتے ہیں, لائسنس وہاں لے لیتے ہیں, کام یہاں کرتے ہیں. مطلب اس کے لیے بھی مجبوری یہ ہے کہ ان کو ٹیکسیشن ان کی مرضی کا چاہیے. اگر یو اے ٹیکسیشن دیتا ہے 5% کا, تو ہم اس سے 5.25 لیں گے, 6% لیں گے, تو وہ کہے گا مجھے کیا ضرورت ہے, لائسنس ہی لینا ہے نا بھائی, تو اس کے بعد میں لے کے رکھ لوں گا, نہ کوئی پوچھنے والا, نہ کوئی یہاں کوئی ٹیکسیشن والوں کے پاس جانا نہیں ہے, FBR کے میں نے دھکے نہیں کھانے. تو وہ جو ہے نا وہ ان 2 سیکٹرز میں ریپڈ ترقی ہو سکتی ہے, جو کہ احسن اقبال صاحب کی پالیسی میں بھی ہے. ان دونوں چیزوں. اور تیسری جو ہے دیکھیے ایگریکلچر کو جب آپ بڑھانا چاہتے ہیں, تو جب ہم نے اس کو بڑھایا 8.2 کیا, تو پرائم منسٹر نے شاباش بھی دی, لیکن یہ ساتھ یہ کہا کہ آپ اس کو اور بڑھائیں, اس کو 15 بلین کریں. میں نے کہا میاں صاحب 15 بلین تو نہیں ہو سکتا, لیکن بولا 15 بلین کریں کسی طرح. ٹیکنالوجیز اس کے لیے چاہیے ہوں گی. میں نے اس کے اوپر جب ہم جا کے واپس بیٹھا اپنے لوگوں کے ساتھ کہ اس کو دیکھو کتنا سرپلس ہے, تو جب ہم نے پورا سرپلس نکالا را ایگریکلچر پروڈیوس کا, تو اٹ واز ناٹ مور دین 1.7 بلین. اب 1.7 سے 8 سے آپ 9 کر سکتے ہیں, 10 کر سکتے ہیں, اس سے اوپر تو نہیں جا سکتے. تو پھر ہم نے سوچا کہ ہم کیا کریں اس کے اوپر, تو ہم نے بولا اس کے اوپر ویلیو ایڈیشن ہونی چاہیے. ہم را فارم میں جو ایگریکلچر پروڈیوس بھیج رہے ہیں اس کو نہیں بھیجنا چاہیے, ہم کو جو ہے نا آپ کو اس میں بھیجنا چاہیے, آپ کو ویلیو ایڈیشن کر کے. اب رائس جاتا ہے اس کو آپ ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں, بہت ساری چیزیں. میز جاتا ہے اگر آپ جو 10 پیک میں بھیجتے ہیں بہت بڑا فرق آ جاتا ہے, بہت ساری چیزیں ہیں. اب یہ سیسمی سیڈ ہے, یہ تو چائنا اگر اتنا امپورٹ کرتا ہے تو کہیں نہ کچھ تو کرتا ہوگا. پھر ہم نے چیک کیا کیا کرتا ہے, وہ اس کا آئل بناتے ہیں, اس کے ریسیڈیو سے وہ اینیمل فیڈ بناتے ہیں, اور بہت ساری آئٹمیں اس سے وہ جو ہے وہ بناتے ہیں. ایسے ہی $500 ملین کا وہ لے نہیں لیتے. اور اس ریسنٹ پاس میں ہم نے بھی دیکھا کہ ایگریکلچر سیکٹر میں کارپوریٹ سیکٹر کا بھی بڑی دلچسپی سامنے آئی ہے, پرائیویٹ سیکٹر نے بڑا انٹرسٹ شو کیا ہے. تو یہ ان پرائیویٹ سیکٹر کے آنے کے بعد انویسٹمنٹ بھی اس میں بڑی ہے, اور پھر یہ میجر ایک جمپ آیا کیونکہ ریسنٹ پاس میں بھی آپ نے TDAP کو ہیڈ کیا ہے. تو یہ ٹریڈ کتنے ممالک کے ساتھ ہماری بڑھ سکی ہے ایگریکلچر سیکٹر میں؟ ایگریکلچر سیکٹر میں انبلیویبلی بڑی ہے. جیسے افریقہ ہے, ہمارا $600-700 ملین کا ہوتا تھا, آج $1.5 بلین کراس کر گیا. تو ایک بڑی نئی منڈیاں ہیں. یورپ کے ہمارے ممالک بڑے ہیں, ہماری چائنا کو ایکسپورٹ بڑھی ہے. یہ جو سب سے بڑی بات یہ کہ وہ جس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ چائنا جو ہے نا, کسی کو پوچھے بولے چائنا آپ کو ایکسپورٹ کرے گا, بہت ایسا نہیں ہے. چائنا امپورٹ بھی بلینز میں کرتا ہے, ایسا نہیں ہے وہ ٹریلینز میں امپورٹ کرتا ہے. ہمارا تو بالکل کوئی شیئر ہی نہیں ہے, ہم تو وی آر ویری ویری اسمال. آپ دیکھیں نا اگر پرائیویٹ سیکٹر کارپوریٹ سیکٹر نے کیا کیا ہے, وہ آ گئے ہیں فشریز میں, آپ کی پراؤنز ہیں, جو آپ کی ان کی فارمنگ ہو رہی ہے, اور بہت اچھی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.